تو اس میں کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی نمرود کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے۔ یہ سارا منظر آپ نے دیکھا کہ یہ قوم کو اللہ کو چھوڑ کے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، روزی دیتا ہے، ساری ضروریات پوری کرتا ہے، اس خالق اور مالک کو چھوڑ کر یہ قوم کس طرف چلی گئی ہے؟ اسی رب کا انہوں نے شریک ٹھہرا دیا ہے۔ تو اپنی قوم کو اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھانے لگے۔ سب سے پہلے آپ نے تبلیغ کی ابتدا جو تھی وہ اپنے گھر سے کی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی جو حکم ہوا تھا وہ بھی یہ حکم ہوا تھا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب اپنے قریبیوں کو پہلے ڈرائیں۔ اور حق بھی یہ بنتا ہے کہ جو بھی مبلغ اور ناصح ہو، جو تبلیغ کرنے والا ہو، وہ سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرے، خود عمل کر کے دکھائے، پھر اپنے گھر والوں کو تبلیغ کرے، پھر باہر اپنے محلے میں، اپنی گلی میں، اپنے علاقے میں تبلیغ کرتا جائے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے تبلیغ کی ابتدا کرے گا تو اثر بہت اچھا ہو جائے گا۔ اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی تبلیغ کی ابتدا فرمائی تو اپنے گھر سے فرمائی۔ سب سے پہلے جو تبلیغ کی ہے وہ اپنے عرفی باپ چچا آزر کو کی ہے، کیونکہ آزر جو تھا یہ بت پرست تھا، بت گربی تھا، یہ مشرک تھا، اور مشرک میرے محبوب کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے کہ جس کو میں میرے باپ اور میری ماں بننے کا شرف حاصل ہوا ہے، کبھی اس نے غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا ہے۔ اور رب الجلال نے سورہ شعراء میں ارشاد فرمایا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، محبوب ہم نے آپ کو سجدہ کرنے والوں میں منتقل کیا ہے۔ جو بھی اللہ کو سجدہ کرنے والے تھے، میرے محبوب کا نور ان میں منتقل ہوتا رہا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کی ابتدا اپنے گھر سے کی، اور گھر میں کس سے؟ اپنے چچا سے جو مشرک تھا، شرک کرتا بھی تھا، لوگوں کو بھی تبلیغ کرتا تھا شرک کرنے کی، بت کی پوجا بھی کرتا تھا، بت بناتا بھی تھا، بازاروں میں بیچتا بھی تھا، یہ سارا اس کا کاروبار تھا۔ اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام اسی سے فرمانے لگے۔ اللہ کریم قرآن میں ذکر فرماتا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ سے کہا۔ قرآن پاک عربی میں نازل ہوا ہے، عربوں میں رواج آج بھی ہے، اور اس وقت بھی تھا کہ اپنے چچا کو بھی تایا کو بھی لفظ اب کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، فرمایا باپ بھی باپ ہے، چچا بھی باپ ہے، ماموں بھی باپ ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لی ابی ہی، اپنے عرفی باپ یعنی چچا سے، آزر جس کا نام آزر ہے، صرف ابھی ہی ذکر نہیں فرمایا، آگے آزر بھی ذکر کر دیا ہے، تاکہ صرف لفظ ابس کہہ کر یہاں پر اگر ذکر کیا گیا تو سننے والا پڑھنے والا ہو سکتا ہے اس کا ذہن حقیقی باپ کی طرف چلا جائے، اور حقیقی باپ ابراہیم علیہ السلام کا موحد تھا، توحید کا قائل تھا، مشرک نہیں تھا۔ تو ایسا نہ ہو کہ کسی پڑھنے والے یا سننے والے کا ذہن اس طرف چلا جائے کہ حقیقی باپ یہاں مراد ہے۔ اس لیے اللہ رب الجلال نے ابھی ہی کے بعد آزرا ذکر کر دیا ہے کہ جس باپ کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے وہ ابراہیم کا حقیقی باپ نہیں بلکہ چچا آزر ہے، جس کو اب کہہ کر پکارا گیا ہے۔ فرمایا اتتخذ اصناما آلہا، ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے کہا کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے، الہ قرار دیتا ہے، ان کو اپنا عبادت کے لائق قرار دیتا ہے؟ فرمایا انی اراک و قومک، اے میرے چچا بے شک میں تجھے بھی تیری قوم کو بھی فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تمہارا بتوں کو الہ اور معبود قرار دینا، رب کو چھوڑ کے اور غیروں کی عبادت کرنا، ان کو معبود قرار دے دینا، فرمایا یہ تمہاری کھلی گمراہی ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اپنی قوم کو، اپنے خاندان کو اللہ کی توحید کا درس دیا۔ جن کی لوگ پوجا پاٹ میں مصروف تھے
उनके रद्द किया कि ये इलाह और माबूद नहीं हो सकते। मुख्तलिफ पैराओं में आपने जिक्र फरमाया। अब एक मरतबा तो अपने उर्फी बाप चचा आवर को कहा था कि तू इनको माबूद बनाता है, करार देता है अपने बुतों को। फरमाया तू भी गुमराह है, तेरी कौम भी गुमराह है।